قادر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، مجھے بتائیے گا یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا گیلپ کا سروے آیا ہے، عوام کی اکثریت نئے سال پر بہت پر امید ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکومت کے پاس اس امید کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کو اسٹیبلٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے کوئی روڈ میپ موجود ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ امید پر دنیا قائم ہے، نا امیدی کفر ہے، یہ اس پہ تو یقین ہے ہمیں، اور یقیناً ہر آنے والے دن ہر شخص، ہر پاکستانی یہ کہے گا کہ میری زندگی بہتر سے بہتر ہو۔ یقیناً حکومت بھی یہ سوچ رہی ہوگی کہ جہاں پیٹرول کی نرخ ہے، جہاں باقی مہنگائی ہے، اور ایک سٹاک ایکسچینج تو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں 22,000 پر 100 انڈیکس چھوڑا تھا، آج 1,75,000 کراس کر دیا ہے۔ تو اسی طرح ابھی پہلی تاریخ رات کو یعنی بتا رہے کہ پیٹرول سستا ہوگا، دیکھو کتنا سستا کرتے، اور باقی جو صورتحال ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ آنے والے سال جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی خوشگوار ہو، پی ٹی آئی کی بھی لوگوں جو ہے نا وہ مذاکرات کرے حکومت سے، اور حکومت کی سے بھی امید ہے کہ وہ اس مذاکرات کو کھلے دل سے قبول کرے، اور جو بھی قانون اور آئین کے تحت جو ایک آزادی ہے وہ تحریک انصاف کو دے، یہی میری دعا ہے۔ شفقت عوان صاحب، آپ کو یہ سروے آپ نے دیکھا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا اگر دیکھا ہے تو عوام کی اکثریت نئے سال میں بہت ہوپ فل نظر آ رہی ہے، پی ٹی آئی اپنی سیاست جو احتجاجی سیاست ہے اس سے آگے بڑھ کر کوئی ریکنسلیشن کا رول پلے کرنے کو تیار ہوگی کہ کوئی بات چیت کریں؟ اگر عوام پر امید ہو رہی ہے کہ اگلا سال بہتر گزرے گا ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل ایفیلیشن، تو آپ کی پارٹی کی بھی کوئی اسٹریٹجی چینج ہوگی، کوئی ریکنسلیشن کی طرف جائیں گے؟ بہت شکریہ عادل صاحب، آپ نے بتایا۔ دیکھیں، کچھ سروے اس پہ بھی کروا لیں کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ عام عوام کے لیے کیا ریلیف پیدا کر رہی ہیں۔ ہم اس وقت ٹوٹل قرضے لے کر اپنا ملک چلا رہے ہیں، جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں یا وہ چھوڑ کے جا چکی ہیں، یا اپنا آپریشن بند کر چکی ہیں، یا اپنا آپریشن منیمائز کر چکی ہیں۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ زراعت کا شعبہ گورنمنٹ نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جس سے 60 سے 70% لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہیں، جس میں اس پہ کسان رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ آپ کبھی کسی گاؤں کا رخ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت کسان کی کیا حالت ہے۔ صنعت کار جو ہے وہ اپنی صنعتیں بند کر کے بیٹھا ہے اور اس کا پہیہ نہیں چل رہا۔ مزدور سے لے کر اور ایک تنخواہ دار طبقے تک، مجھے وہ شخص بتا دیں جس کے لیے کوئی ریلیف گورنمنٹ نے پیدا کیا ہے یا جس کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کی ہے۔ امید تو بہت اچھی ہے، اور اللہ سے ہر وقت دعا ہے کہ اس پاکستان کی میں اچھائی ہو اور اس پاکستان کے رہنے والوں کی زندگیاں آسان ہوں، لیکن زندگیاں آسان کرنی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز نے۔ لیکن افسوس، مجھے کوئی ایک پالیسی بتا دیں گورنمنٹ کی جس سے کوئی یہ ثابت ہو رہا ہو کہ آنے والا جو وقت ہے وہ عام آدمی کے لیے اچھا ہوگا۔ صرف امید کی جا سکتی ہے، اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، اور ہم کیونکہ پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کو بالکل خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سوائے خواب کے، سوائے سوچ کے کہ اللہ بہتر کرے گا، مجھے ایک بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی آن گراؤنڈ جس پہ گورنمنٹ یہ کہہ سکے کہ دیکھیں جی یہ ہم نے انقلاب برپا کر دیا۔ ہر چیز میں یہ ڈاؤن سے ڈاؤن جا رہے ہیں، ہر چیز کا یہ بیڑا غرق کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پناہ دے۔ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، پتہ نہیں میڈیا پہ اس پہ کیوں نہیں بات ہو رہی، جس طرح پی آئی اے کو اونے پونے میں بیچا گیا، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ تو زیادہ بات بھی میڈیا پہ نہیں ہو رہی آج کل۔ تو یہ حالات ہیں میرے بھائی، جب گھر کے برتن بیچنے تک بات آ جائے تو پھر ملک نہیں چلتے، اس کے لیے پھر کوئی پالیسیز بنانا پڑتی ہیں، کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ ایک پالیسی بھی قادر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ کوئی پالیسی نہیں حکومت کی جس سے عوام کو ریلیف ملا ہو، یا ہوپ جو پیدا ہوئی ہے وہ پھر کس بات پہ پیدا ہوئی؟ دیکھیے، شفقت عوان صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پی آئی اے کھربوں روپے کے اساس سے 10 ارب میں بیچ دیا، یعنی آپ ان کا جائل پناہ دیکھ لیں کہ پی آئی اے بیچا ہے 135 ارب میں، بیچا ہے جو نام دیا ہے، اور دیں گے صرف 10 ارب، اور باقی یعنی یہ ہے کہ میں آپ سے گاڑی کروڑ روپے خرید لیتا ہوں، 10 لاکھ آپ کو دوں گا، 90 لاکھ میں اپنی گاڑی پہ خرچ کروں گا، جس پہ میں سواری بھی کروں گا، جس کو میں کرایہ بھی دوں گا، جو مرضی کر لوں۔ یہ دنیا کا کوئی عجوبہ فراڈ آپ نے ایسا دیکھا ہے نجکاری کے نام پہ؟
اور 80 ارب روپے سے زیادہ ان کے استجات ہے. دنیا میں جو روٹس ہے 64 ہے, جو ایئر بلو پچھلے 15 سال سے نہیں بنا سکے. 64 روٹس پلس ان کے دفاتر, وہ اس کی کیا قیمت ہوگی. پھر اس کے بعد جو ملازمین کے بلون فنڈ ہے 20 ارب روپے وہ پڑے ہوئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے ریوڑیاں بیچے اپنے اپنوں کو, یہ اپنے کو نوازنے کے لیے نون لیگ کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے. یہ سوا ہے کارخانے دار کو, انڈسٹریلسٹ کو, اس کے علاوہ نہ یہ زمیندار کے خیرخواہ ہے, نہ ملازمین کے خیرخواہ ہے, نہ عاری کے خیرخواہ ہے. پاکستان کے کسی بھی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے خیرخواہ نہیں ہے. صرف یہ جو چند انڈسٹریلسٹ دوست ہے جیسا حریف حبیب ہوا, ان کو نوازنے کے لیے باقی ادارے بھی بیچے جا رہے, تو ہم اس کو مذمت پہ کرتے ہیں. یہ ان کی ناکام پالیسی ہے. لیکن سوال یہ ہے جو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے 3.5 سال میں دودھ کے نہریں بائی ہے. کیا پی ٹی آئی نے سعودی عرب سے جو $2 ارب لیے تھے وہ تو کھڑے کھڑے اس نے واپس لے لیے. کیا جو شہزادہ محمد نے جو جہاز دیے وہ تو آدھے راستے میں ان کو اتار دیے. کیا سی پیک انہوں نے بند نہیں کرائے. کیا پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا نہیں کیے. یہ ساری چیزیں تو ویسا ایسا ریکور ہو رہی ہے. ہم یہ کہیں گے کہ 100% ٹھیک نہیں ہے, لیکن کچھ پرسنٹ بہتر ہے, جیسے میں نے اسٹاک ایکسچینج کا آپ کا حوالہ دیا ہے. اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ سال وہ بھی بہتر ہو, تاکہ یہ پی ٹی آئی کی افراتفری سے بچے, اور ان کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ لینا چاہیے. ان کو بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو پاکستان کی ترقی کے لیے اس پہ لگانا چاہیے, نہ کہ 12 سال خیبر پختونخوا میں یہ حال ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.